السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 178 سے 176 تک آیتیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال طیباً، اور ولا تتبعوا یہ لا نہیہ ہے جو کہ کسی کام سے کرنے کے لیے روکتا ہے، اور نقش قدم پہ نہیں چلو، یہ باب 8 ہے جو کہ کوئی عمل جو محنت کر کے کیا جائے اس کے بارے میں ہوتا ہے، تو نقش قدم پہ نہیں چلنا شیطان کے بڑا مشکل کام ہے۔ خطوات الشیطان انہو بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے تمہارا۔ کلو یہ فعل امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے، اس کا کیونکہ یہ جو ہے معموز ہے، اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ معموز ان افعال کو کہتے ہیں جو فعل ہوتے ہیں جن میں کہ کوئی ایک بھی حرف حمزہ ہو تو اس کو معموز کہتے ہیں۔ تتبعوا باب 8 ہے اور مجزوم ہے کیونکہ لا ناہیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا ہے، اور اس میں جو ہے لا ناہیہ جب یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے نہیں کرنے کا حکم شامل ہو جاتا ہے، اور باب 8 اس لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ کوئی کام آپ کوشش کے ساتھ کرنا پڑے آپ کو، ظاہر سی بات ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ مبین یہ باب 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ کھلا دشمن ہے، اور آپ کو مطلب خود عمل کرنا ہے کہ آپ اس کے نقش قدم پہ نہیں چلیں۔ آیت 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تم کو صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم وہ باتیں اللہ کے لیے کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان جو ہے صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انا جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما جو ہے یہ انا کو، اس کو ہم روکنے والا ما کہتے ہیں کیونکہ یہ انا کو اس کے آنے والے لفظ کو منسوب کرنے سے روک دیتا ہے۔ یامرکم بالسوء، سوء برائی، اور فحشا ہم سب سمجھتے ہیں فحشائی، ان تقولوا اور تم کہو وہ بات اللہ کے لیے جو تم نہیں جانتے، تعلمون علما سے تعلمون۔ آیت 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اذا شرط ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، قیلا فعل مجہول ہے، ہم اتبعو یہ باب 8 ہے، تم پیروی کرو، پیروی کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، باب 8 اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں بل
بلکہ وہ کہتے ہیں نتبع ما الفینا علیہ آبانا. یہ بھی باب 8 ہے. اس میں ہم جو ہے نون جو ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے، نتبع پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. الفینا باب 4 ہے. لا یعقلون، چاہے ان نے کوئی عقل کا سمجھ کا کام نہ کیا ہو، اور صحیح ہوں، اور نہ وہ یہتدون ہدایت پر ہوں. اذا یہ اسم و ظرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے. یہ شرط یہ کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے حساب سے کہتے ہیں. قیلا یہ فعل مجہول ہے، اور اس کی ہم اکثر مثال میں دیتا ہوں کہ یہ جو باب یہ فعل ماضی ہے، اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ دیا گیا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس میں قتلہ سے وہ اس نے قتل کیا سے قتلا اس کا قتل ہوا، اس نے کہا سے اس سے کہا جاتا ہے. نتبعو اتبعو دونوں باب 8 ہیں. باب 8 میں یہ نون جو ہے متکلم کا ہے، یہ اس میں جو تا ایک ہے وہ مخاطب کا ہے، اور یہ فعل امر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے وہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو ہمارے باپ دادا جس پہ ہیں. اس کو بنانے کا طریقہ خاص طور پہ دیا ہوا ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے، تو اچھا انٹرسٹنگ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا لگے. باب 8 جو ہے وہ جو ہے کوئی کام آپ کوشش کے ساتھ کرنا، پیروی کرنا تو بہت کوشش سے کرنی پڑے گی، اور وہ بڑی کوشش سے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے تھے. یہتدون یہ بھی باب 8 ہے. اس میں جو ہے نا کہ وہ چاہے اس کے ماں باپ ہدایت پہ نہ ہوں، یہاں تو یہتدون ہوتا ہے ہدایت پر ہونا، لا استعمال ہوا اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ چاہے وہ ہدایت پہ نہ ہوں. انزلہ باب 4 ہے، اللہ نے اتارا. الفینا اس میں جو ہے نا جو ہے متکلم جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. حمزہ جو ہے یہ باب 4 کا جو پہلے لفظ سے پہلے ہوتا ہے. اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ سے وہ اتارا گیا، انزلہ اس نے اتارا. آیت 171. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسی ہے جو اس کو پکارتا ہے جو سوائے چیخ و پکار کے کچھ نہیں سنتا. بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. مثلو ان کی مثال ایسی ہے جو کفر کرتے ہیں. کفرو کا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، جیسی کہ مثال ان کی ہے جو نہ جن کو جب پکارا جاتا ہے تو وہ نہ سنتے ہیں، اور سوائے چیخ و پکار کے. یہ دونوں جو ہیں مصدر ہیں، یہ باب 3 کا مصدر ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. سمم بکم عمیون جمع مؤنث ہیں، اور ان کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے عام جمع کے مقابلے میں. فہم لا یعقلون، اور وہ جو ہیں بالکل نہیں سمجھتے، سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سمم بکم عمیون ہیں. دعاً یہ مصدر ہے، اور نداؤن یہ بھی مصدر ہے، اور یہ باب 3 کا مصدر ہے. اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور مصدر جو ہوتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو زمانہ اور فاعل سے خالی ہو. دخلہ کا معنی ہے وہ داخل ہوا، یدخلو کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے، جبکہ دخول کا معنی ہے داخل ہونا. تو یہ جیسے یہاں پر اور مثالیں دی ہوئی ہیں. فعولون کے وزن پہ جو مصدر ہیں، سجدہ سے سجود،
رکعت سے رکوع، جلسہ سے جلوس بیٹھنا، اور اس میں جو ہے کہ بہت سارے وزن ہیں، اور جب بھی کوئی وزن اس کا آئے گا تو اس کے حساب سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ندا یہ مصدر ہے باب 3 کا، اور یہ فعل ناقص بھی ہے۔ فعل ناقص میں جو ہے واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہوتا ہے، اور الف جو ہے یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ندیہ اس کا جو ہے فعل ماضی بنتا ہے۔ اور باب 3 میں پہلے حرف کے بعد جو ہے الف بڑھا دیتے ہیں، نادیہ، اور یہ جو مصدر ہے وہ فعالن کے وزن پہ ہے، نداؤن، لیکن کیونکہ فعل ناقص ہے تو اس کا یا جو ہے وہ حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ سمیون، بکمیون، امیون یہ جمع مرفوع ہیں، اور یہاں پر میں نے ساری جمع کی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سب موجود ہے۔ جمع سالم اور جمع تکسیر ہوتے ہیں، 2 طرح کے جمع ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے جمع سالم میں مذکر سالم اور مؤنث سالم، ان کے بنانے کا طریقہ، اور یہ اس میں جو ہے کیا ساری ڈیٹیلز اس میں یہاں میں نے دی ہوئی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی علم حاصل ہوگا۔ جمع تکسیر جو ہے اس کے 20 سے زیادہ وزن ہیں، کچھ وزن یہاں بتا دیے گئے ہیں۔ یہ جیسے فعولن کے وزن پہ ہمورن، اور ان میں تھوڑا سا ڈیفائن یہ بھی کرتے ہیں کہ جو فعلہ اور افعلہ کے اسم اور صفت جمع مؤنث کے طرز سے ہٹ کر ایک ترتیب طرز عمل فعولن کے وزن پر جمع بنائے جاتے ہیں، ان میں جو ہے یہ ہمورن، بکمن، سمیون، امیون یہ اس وزن پہ ہیں، فعولن کے وزن پہ جو ہیں یہ جمع ہیں۔ آیت 172۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے وہ جو ایمان لائے، تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں پر ان جو ہے شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ایھا الذین آمنوا جو ایمان لائیں، باب 4 ہے۔ کلو کھاؤ تم سب، طیبات پاکیزہ، پاک رزق، رزقنا نا یہاں پر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جو ہم نے رزق تم کو دیا ہے، تم جو ہے وہ تم سب کے لیے استعمال کرا ہے۔ یہ باب یہ فعل امر ہے، وشکرو اللہ کا شکر ادا کرو، یہاں پر جو ہے حکم ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان جو ہے شرط ہے کن تم ایاہو، یہ ہو ایکچولی یہاں پر جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ کیونکہ اکیلی نہیں آتی، ساتھ میں آتی تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تم اگر صرف تعبدون عبادت کرنے والے ہو، تم عبادت کرنے والے ہو۔ آمنو یہ باب 4 ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جو ہے آپ نے خود عمل کر کے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ کے اوپر۔ فعل امر ہے، کلو کھاؤ، اور یہ معموز ہے، پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ جیسے کوئی ایک لفظ حرف اگر حمزہ ہو 3 میں سے تو اس کو فعل کو معموز کہتے ہیں۔ ان کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، باقی معنی وہی رہتے ہیں۔ یہ اس کے فعل امر بنانے کا یہاں پر طریقہ پوری ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے۔ وشکرو یہ فعل امر ہے باب 1 کا۔ اس فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جیسے بیٹھ، اٹھ، جا، آ وغیرہ۔ عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی آپ کے سامنے ہو اور آپ سے بات کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے وشکروا للہ، میرا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو تم کو رزق اس نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
ان شرط اگر تم صرف ایا ہو، ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. ایا ہو یہ ضمیر منفصل ہے جو کہ ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی. یہ جیسے کہ پہلے ہم نے کا پڑھا تھا، تو یہ ایا کے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر ہو کو منسلک کیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ضمائر کی قسمیں دو ہیں، منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہے اور اکیلے آتی ہے. منفصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی. اس ٹیبل میں ہم نے یہ پورا ذکر کیا ہے. غائب ضمائر، مخاطب ضمیر اور متکلم. غائب وہ جو موجود نہیں ہوتے، مخاطب جو سامنے ہوتے ہیں، اور متکلم ہم خود ہوتے ہیں جیسے کہ میں اور ہم. وہ منفصل جو ضمائر کسی اکیلے آتی ہیں، وہ ہوا، ہما، ہم. یہ دو، وہ مرد، ایک دو مردوں کے لیے اور سب مردوں کے لیے. دو عورتوں کے لیے ہیا، ہما دونوں میں کامن ہے، ہننا. یہ وہ ضمیر جو کبھی اکیلے نہیں آئیں گی بلکہ وہ کسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ہو، ہما اور ہم دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہیں. ہیا کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گی، ہا آئے گا. ہما اور ہننا دونوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. مخاطب ضمائر میں انتا، انتما، انتم یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو کہ اکیلے آتی ہیں. انتی، انتما، انتنا عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو کہ اکیلی آتی ہیں. کا، کما، کم مردوں کے لیے ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئیں گی. کی، کما، کننا یہ عورتوں کے لیے ہمیشہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گی. متکلم میں اور ہم، انا اور نانو یہ اکیلے آئیں گی، اور یا اور نا جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آئیں گی. آیت 173 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر صرف حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. انما انا جو ہے وہ حرف توکید ہے. ما جو ہے اس کو ہم روکنے والا ما کہتے ہیں، جو انا کو منصوب آگے آنے والے وصف کو منصوب کرنے سے روکتا ہے. حرمہ باب دو ہے جس میں کہ وجہ اور شدت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو صرف حرام ہے وہ جو میتتا جو مرا ہوا ہو، دامہ خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، اور وہ جو جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ. وَإِلَّا باب 4 ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غیر باغن، اور من جو ہے وہ شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بہت ہی ضرورت ہو جائے جس میں کہ آپ کا ارادہ اللہ کا قانون توڑنے کا نہ ہو، اور کیا کہتے ہیں آپ حد سے بڑھنے والے نہ ہوں، تو اس وقت جو ہے اگر آپ یہ چیزیں ان میں سے کچھ کھا لیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، ان حرف توکید، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی کا تو ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن غفور الرحیم جب ہے جب آپ اس سے بخشش مانگیں گے، آپ اپنا قصور مانگیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے. حرمہ باب 2 ہے، اور باب 2 میں
دوسرا حرف جو ہے وہ مقرر لایا جاتا ہے، اور اس باب میں وجہ یا شدت کے معنی دیتا ہے، مطلب صرف یہی چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں یہ حرام ہے، باقی حرام نہیں ہیں۔ وَإِلَّا باب 4 ہے، اور اس میں جو ہے یہ مجہول بھی ہے، اور اس میں جو ہے کہ آپ جب اگر اس کے اوپر کسی اور کا آپ نے کسی اور کا نام نہ لیا ہو۔ ترہ باب 8 ہے، یہ بھی پہلے مجہول ہے۔ باب 8 میں پہلے حرف سے پہلے الف اور بعد میں اس کے تا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پہلے حرف پہ اصلی پہ سکون آئے گا، ترہ۔ اگر پہلا حرف اصلی صاد دا تا یا زا ہو تو باب 8 کا تا جو ہے وہ تا سے تبدیل ہو جائے گا، تو اس لیے یہ اضطرا بن جائے گا۔ مجہول میں پہلے لفظ پہ پیش ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حرف اصلی پر سکون ہے اس لیے اس پیش کو حرف تا پر منتقل کر دیا گیا۔ خود اپنا کام کوشش سے کرنے کے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی مجبوری ہو جائے یا جس میں کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ان میں سے کھانا پڑے تو ان میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی کا اللہ کے قانون توڑنے کی منشا نہیں ہونی چاہیے۔ آیت 174 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا اور وہ اس کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو چھپانا قطعاً منع ہے، اور اس کو تھوڑی قیمت پر تو بیچ ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان الذین، یہاں آیت شروع ہو رہی ہے ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، ما انزلہ، یہ ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور یہاں جو ما ہے یہ حرف نفی ہے۔ جو کچھ اللہ نے اتارا اس کو چھپاتے ہیں جو اس اللہ کی کتاب میں، اور بیچتے ہیں، یشترو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت پہ، قلیلاً ثمناً، اور اولئک ما یأکلون، وہ اپنے پیٹ جو ہیں آگ سے بھر رہے ہیں۔ ولا یکلم اللہ، اللہ یہاں پر باب دو استعمال ہوا ہے، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ لفظ تو بہت دفعہ آ چکا، یشترون بیچتے ہیں، باب 8 ہے، اس میں فعل ناقص بھی ہے، اس کو بنانے کا طریقہ ہے بڑا اچھا، اور اس میں جو ہے باب 8 میں جو کوئی اپنا کام کوشش سے کرتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یکلمہم اور یزکیہم، نہ تو ان سے بات کرے گا، کلام کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور یہ باب 2 ہے، تو باب 2 میں وجہ اور شدت کے معنی دیتا ہے۔ علیم یہ جو ہے صفت ہے عذاب کی، جس میں کہ بہت ہی شدید عذاب ہوگا، اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں مبالغہ کے یہ سارے وزن ہیں، ان پہ جو لفظ آتے ہیں وہ اس میں مبالغہ۔ آیت 175 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، سو وہ سب کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہوں گے۔ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا باب 8 ہے، جنہوں نے بیچی دلالت گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے عذاب خریدا انہوں نے مغفرت کے بدلے، اور فما اصبرهم النار، سو وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں ماں بھی نیا استعمال ہوا ہے، جس کو بھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ازبرا جو ہے پہلے تعجب کہلاتا ہے، یہاں پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حرف استنافیہ ہے، اور ما جو ہے وہ نکرۃ الطامہ کہلاتا ہے، اور اسبرا جو ہے یہاں پر فعل تعجب استعمال ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ضمیر ہوا جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے اسبرا کا۔ ما جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ حرف نفی پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ اس کلر میں اپیئر ہوتا ہے۔ ما اس میں استفہام، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ بھی اسی کلر کا ہوتا ہے۔ ما اس میں موصول ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں جو، اس کے بعد پوری شق آتی ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ اس کلر کا ہوتا ہے۔ ما حرف شرط ہوتا ہے، وہ مجزوم کرتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی۔ انما میں ما جو ہے وہ کاف فتح کہلاتا ہے، رکنے والا ما کہلاتا ہے، اور انما کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ ابھی ایک اور ما ہے جو کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ما نکرۃ الطامہ جو ہے یہ غیر معینہ مکمل اسم ہوتا ہے۔ یہ لفظ شیئن یا اس کے کوئی لفظ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت خاص حالات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فعل تعجب کے ساتھ، جس فعل میں تعجب کا اظہار کیا جائے، حیرت کا اظہار کرے، اس فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ازبرا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہوں گے۔ آپ یہاں پر جو ہے ان کی حماقت پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کافروں کی۔ اسبرا یہ جو ہے فعل ماضی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا یہ فعل تعجب کے طور پہ آیا ہے، اور اس کا جو وزن ہوتا ہے فعل تعجب کا وہ فا سے کلمے سے پہلے حمزہ آتا ہے، اور فا پر جو ہے وہ جزم آ جاتا ہے۔ اس کا یہ عموماً بلکہ ہمیشہ ہی ماں کے ساتھ جو بھی اوپر ڈیفائن کیا ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فعل تعجب، یہ کار کتنی خوبصورت ہے، اس معنی کو عربی میں استنادہ کریں گے، ما اجملہ ھذا سیارتہ۔ اس کا وزن ہم نے ڈسکس کر لیا، اور یہ اس کی ایک قسم جو ہے ضمیر یا اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، جس کو یہاں پر ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ ما طبیب کا یا کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، یہاں پر ہا ضمیر ہے، تم کتنے اچھے ہو، وہ عورت کتنی غریب ہے، یا ماکثرم نجم، ستارے کتنے زیادہ ہیں، یہاں پر جو ہے یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ یہ سبق کتنا آسان ہے، یہاں درس جو ہے وہ اسم ہے۔ آیت 176۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے۔ بیانہ وجہ بیان کرنا، نزلہ باب 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ ان الذین اختلفوا باب 8 ہے، اختلاف کرنا، ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں لفظ جو ہے وہ نظر آئیں۔ نزلہ، اختلفوا، کتاب، لفی شقاق بعید، بہت دور نکل گئے۔ شقاق جو ہے یہ مصدر ہے باب 3 کا۔ انا اور انا دونوں استعمال ہوئے ہیں، یہ مشتبہ بالفعل ہیں، یہ 6 ہوتے ہیں۔ انا کی بہنیں بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ معنی میں زور اور تاکید ہوتی ہے،
استعمال جو ہے وہ انا جو ہے وہ جملے کے آغاز میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. یہاں اس کی دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، زور دینے کے لیے. انا اور انا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا جو ہے منصوب ہو جاتی ہے اور اس کو اس میں انا کہتے ہیں یا انا کہتے ہیں، اور جو خبر ہے اس کو خبر انا یا خبر انا کہتے ہیں. اختلف یہ باب 8 ہے اور اس باب یہ اور ناقص بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ باب 8 میں پہلے حرف سے پہلے الف اور بعد میں تا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے کوئی کام آپ کوشش کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں جو آپ اختلاف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں. شقاقن یہ مصدر ہے باب 3 کا، اور اس میں جو ہے باب 3 میں جو ہے کوئی چیز یا کوئی چیز شامل ہوتی ہے جس پر کہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ یہ لوگ یہاں پر شدید اختلاف بہت دور نکل گئے اختلاف میں. مصدر جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو زمانہ اور فاعل سے خالی ہوتا ہے، معنی فعل کے دیتا ہے اور اس پہ فعل کے اصول نہیں استعمال ہوتے. اور مصدر بہت سارے ڈفرینٹ وزن پہ ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے فعلاً کے وزن پہ ہے، خراجہ، خروج، نکلنا، جیسے سجادہ سے سجود سجدہ کرنا، رکع سے رکوع کرنا، جلاسہ سے جلوس بیٹھنا ہوا ہے. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.